السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 213واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے اصلاح معاشرہ کے جو ممبران ہیں وہ بہت سارے سوالات ہم سے کرتے ہیں، لیکن جو لوگ دین کے دائرے میں رہ کر یا ہمارے ملک کے قاعدے قوانین کا لحاظ کرتے ہوئے سوال کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو تو ہم رپلائی اور جواب دے دیتے ہیں، لیکن وہ لوگ سمجھانے کے باوجود ایسے سوالات کرتے ہیں جو ہمارے قانون کے اعتبار سے بھی غلط ہے یا جو ہمارے اصلاح معاشرہ کے دائرے کے باہر ہے، تو سمجھانے کے بعد اگر کوئی نہ سمجھے، میں ایسے لوگوں کو بلاک کر دیتا ہوں۔ اور میں آپ کو بتا دوں، ایسے بلاک جن لوگوں کو میں نے کیا ہوں ان کی فہرست تقریباً 100 سے اوپر ہے۔ انہی میں سے کل ایک صاحب کا کرناٹکا بیلگام سے مجھے میسج آیا تھا کہ آپ نے مجھے بلاک کیوں کیا، اور آپ نے جو ہے پہلے آپ کے میسج وغیرہ ملتے تھے، میں بیان وغیرہ سنتا تھا، لیکن میں بتا دینا چاہتا ہوں تمام ہی ممبرس کو اور جو نئے ممبرس بننے والے ہیں یا جن لوگوں تک میرا میسج پہنچتا ہے کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان کو ایک عقل سلیم عطا فرمائی ہوئی ہے، ہم تمام کو ایک میچورٹی عطا کی ہوئی ہے، انڈرسٹینڈنگ دی ہوئی ہے۔ جو لوگ میچورڈ ہوتے ہیں، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوتی ہے، جن لوگوں میں ادب ہوتا ہے، اخلاق ہوتے ہیں، جو محترمین ہوتے ہیں، ان کے سوالات ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم سر آنکھوں پر رکھتے ہیں اور الحمدللہ ان کو اطمینان سے اس کا جواب دیا جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ جو نادان ہوتے ہیں، سمجھانے کے باوجود نہیں سمجھتے ہیں، ان کو جواب کی بجائے ان کو بلاک باکس کے اندر جگہ ملتی ہے۔ اب میں آپ کو ہمارے ایسے ہی کچھ ممبرس کے آج سوالات اور جوابات بتاتا ہوں کہ محترمین کیسے سوالات کرتے ہیں اور نادان کس قسم کے سوالات کرتے ہیں۔ خاص طور پہ میں نے محسوس کیا ہوں، چونکہ اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارے اصلاح معاشرہ کے ممبرس صرف اوور آل انڈیا میں نہیں، اوور آل ورلڈ کے اندر کینیڈا، یو ایس اے، یو کے، جرمنی، یوروپین کنٹریز سے لے کر تو افریقن کنٹریز اور تقریباً ملیشیا، انڈونیشیا اور تھائی لینڈ تک پھیلے ہوئے ہیں، اور ہندوستان کا کوئی ضلع ایسا باقی نہیں رہا اللہ کے فضل و کرم سے جہاں پہ اصلاح معاشرہ کے ممبرس نہ ہوں اور لوگوں تک ہمارا میسج نہ پہنچتا ہو۔ الحمدللہ لوگ اس کو بڑے اہتمام سے سنتے ہیں اور مجھے ان کے فیڈ بیک بھی ملتے رہتے ہیں۔ لیکن میں نے محسوس کیا ہوں الحمدللہ ہمارے پاکستان کے جو ممبرس ہیں وہ بیچارے اتنے ادب اور احترام سے سوالات کرتے ہیں، خاص طور پہ لاہور کے ہمارے کچھ دوست تھے اور وہیں پنجاب کے علاقے کے کچھ دوست تھے، وہ ہر بات پہ مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں شاہ جی اگر ایسا کرے تو کیسا ہوگا، شاہ جی اس مسئلے کا جواب کیا ہے، شاہ جی اس مسئلے کا جواب کیا ہے۔ اور میں نے دیکھا ہوں ماشاءاللہ اللہ نے ان لوگوں کو اتنی سمجھ بوجھ عطا فرمائی ہوئی ہے کہ وہ کبھی بھی پالیٹکس کی بات نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی ہندو مسلم کے مسئلے پہ بات نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی جو معاشرے سے باہر نکلی ہوئی چیزیں ہیں اس کے اوپر بات نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی ان مسائل کے بارے میں پوچھیں گے جس کا جواب دینے میں دینے والے کو بھی سہولت ہو، آسانی ہو اور کوئی اس کو حرج اس میں محسوس نہ ہو، جیسے نماز کے مسائل ہے، وضو کے مسائل ہے، عمومی ہمارے مسائل ہے، معاشرتی مسائل ہے، گھریلو مسائل ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ بیچارے ایسے بھی اہتمام سے سننے والے اور عمل کرنے والے ہوتے ہیں۔ کل ساؤتھ افریقہ سے ہمارے مولوی ابراہیم صاحب نے مجھے ایک وائس میسج بھیجا، تو مجھے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے دعا نکلی کہ دیکھو لوگ کتنے اہتمام سے عمل کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ نے ایک مرتبہ 70,000 لا الہ الا اللہ پڑھنے کے فضائل بیان کیے تھے اور یہ کہا تھا کہ ہر آدمی نے 2 3 پیکج اس کے پڑھ کر اپنے مرحومین کے لیے اور خود کے لیے رکھنا چاہیے تاکہ وہ کام آ سکے۔ تو ماشاءاللہ انہوں نے کہا کہ کل ان کے بھی 70,000 مرتبہ کا جو ورد ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، اور بھی کچھ اورات کے لیے انہوں نے فرمائش کی ہے۔ تو بڑی دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی کہ ماشاءاللہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اتنے اہتمام سے عمل کرتے ہیں۔ اور ایک بھائی صاحب نے مجھے گجرات سے میسج کیا تھا، بولے مولانا صاحب آپ نے ایک سبق میں بتایا تھا کہ ایک محلے کے اندر لوگوں نے ایک آدمی کی نماز جنازہ نہیں پڑھی صرف اس لیے کہ وہ آدمی اس محلے میں رہتے ہوئے محلے کے غریبوں کو چھوڑ کر باہر کے بڑے بڑے امیروں سے تعلق رکھتا تھا، اس لیے محلے والوں نے بولے کہ وہی اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ بولے آپ کے اس ایک سبق نے
میری پوری زندگی بدل دی. میں چینج ہو گیا اس دن سے. اور انہوں نے بہت سارے اپنے فیڈ بیک وہاں پہ بیان کیے, تو ان کے لیے بھی دل کی گہرائیوں سے دعا نکلی. اللہ تبارک و تعالی اسی طرح سے ہر ایک کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دلی میں نظام الدین کے ہمارے ایک ممبر وقار النبی صدیقی صاحب, ماشاءاللہ ان سے تو میری ملاقات ہو چکی ہے. میں نے دیکھا ہوں کہ وہ بھی ہمارے سبق کا اتنا اہتمام کرتے ہیں. میں گیا تو اسپیشلی انہوں نے میرے لیے حلیم وغیرہ کا وہاں پہ انتظام کر کے رکھا. میں نے کہا ارے بھائی یہ تکلیف کیوں کی آپ نے؟ بولے نہیں مولانا صاحب, میں نے آپ کے ایک سبق میں سنا تھا کہ آپ روزانہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد میں جو ہے گھر پہ حلیم لے کر جاتے ہیں. بولے میں نے اس لیے خاص طور پہ منگا کر رکھا. ان کا یہ اخلاص اور محبت میں نے دیکھا تو دعائیں نکلی. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کے دل میں اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے ایسی ہی محبت پیدا فرمائیں. اس کے علاوہ میرے محترم بزرگوں, ابھی میں ایک سفر پہ تھا. ہمارے اپنے علاقے کے اندر میرے ایک بہت ہی عزیز دوست تھے فیصل شیخ بول کر. ان سے میری بہت پرانی ملاقات ہے. ایک بزنس کے سلسلے میں ہم لوگ پہلے ملا کرتے تھے جب وہ اسٹوڈنٹ تھے, لیکن ماشاءاللہ آپس میں اتنی محبت پیدا ہو گئی کہ اس کے بعد انہوں نے اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, ڈگری ایجوکیشن کمپلیٹ کیا, ماسٹر ایجوکیشن. اور مجھے لگتا ہے ہمارے ضلع کے اندر کامرس میں جتنے سرٹیفکیٹس اور ڈگریاں انہوں نے لی ہے, بعد میں شیئر مارکیٹ کے لائن کی تمام سرٹیفکیٹس اور ایگزامس انہوں نے دیے. کموڈیٹی کا ایگزام انہوں نے پاس کیا, اور ایکویٹی کا ایگزام انہوں نے پاس کیا, کرنسی کا ایگزام انہوں نے پاس کیا, اور بہت سارے لینے کے بعد میں آج وہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک فائنینشیل کمپنی کے اندر کلاس 1 کی پوسٹ پر ہے. ہمارے مہاراشٹر گورنمنٹ کی وہ کمپنی ہے, اس کے اندر کلاس 1 کی وہ پوسٹ پر ہے. اور ان کا جو مینیجر ہے, یعنی صرف ایک پوسٹ ان سے اوپر ہے, اس سے زیادہ ان کا کوالیفیکیشن اور ایجوکیشن ہے. الحمدللہ اللہ نے چاہا تو اس سے اوپر کے مقام پہ اللہ ان کو پہنچائے گا. میں نے دیکھا وہ نوجوان, ہم لوگ سفر میں ساتھ میں تھے, وہ میرے ایک ایک سبق کے اوپر مجھے فیڈ بیک دینے لگے. مولانا آپ نے وہ سبق میں یہ کہا تھا, یہ سبق میں یہ کہا تھا, اس کا مطلب کیا, اس کا مطلب کیا, اور بہت ساری باتیں انہوں نے بتائی. یہاں تک کہ میرا کرنٹ جو اس دن کا سبق تھا, جو میں نے ایک نکاح کے مجلس میں بیان کر کے بھیجا تھا, انہوں نے اس کے بارے میں بھی بتایا کہ آج کا بھی میں نے پورا سبق سن لیا. تو ان کا یہ خلوص, یہ محبت, اور یہ دیکھ کر مجھے دل کی گہرائیوں سے ان کے لیے بھی دعا نکلی کہ ماشاءاللہ ایک نوجوان جو دنیاوی اعتبار سے ایک دم ہائر ایجوکیٹڈ ہے, جس کے پاس میں کامرس کی بڑی بڑی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹس ہے, لیکن اس کے باوجود دین سے اس کو اتنا لگاؤ ہے, مسجد سے اتنا تعلق ہے, بیانات سے اتنی محبت ہے کہ وہ ایک بھی بیان کو مس نہیں کرتے ہوئے پورے پابندی سے اس کو سنتے ہیں. میرے محترم بزرگوں, یہ وہ لوگ ہیں جو ادب کے ساتھ, احترام کے ساتھ سننے والے ہیں, اس کے اوپر عمل کرنے والے ہیں. لیکن بہت سارے نادان, ان کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ ایسے سوالات کرتے ہیں جو ہمارے ملک کے کانسٹیٹیوشن کے حساب سے غلط ہے, اور ہمارے اسلامک دائرے کے حساب سے بھی غیر مناسب ہے. کچھ لوگ بلا وجہ کے پولیٹیکل سوالات کرتے ہیں. ارے بھائی, میرا پالیٹکس سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے, آپ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں؟ اگر ایسا کوئی سوالات کریں گا وہ بلاک ہو جائیں گا. کچھ لوگ غیر مناسب سوالات کرتے ہیں. بولے مولانا میرے کو پائلس ہو گیا, میرے کو بواسیر ہو گیا, آپ کے پاس اس کا کچھ علاج ہے؟ ہاں بھائی میرے پاس میں کریم ہے, آ کے لگاؤ کیا تجھے؟ ارے بابا جا تو اپنے بستی میں کسی ڈاکٹر کو بتا, اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ یہاں بیٹھے بیٹھے تجھے آ کے کریم لگا سکتا ہوں وہاں پہ؟ مولانا بولے میرے کو جریان کی بیماری ہو گئی, میرے کو ایسا ہوتا ویسا ہوتا, اس کے لیے کچھ فارمولا ہے کیا آپ کے پاس؟ ہاں ہے فارمولا, دیتا تیرے کو پڑیا بنا کے بھیج کے میں. ارے بھائی ہمارے سے دینی سوال کرو, یا اپنے علاقے کے کسی ڈاکٹر صاحب یا حکیم صاحب سے مل کے اپنا علاج کرو. ابھی میں یہاں بیٹھے بیٹھے کہ آپ کو دوا بھیج سکتا ہوں وہاں پر, اور مجھے پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا مرض کیا ہے کیا نہیں ہے. جو لائن کا جس سے سوال ہے یا جس کو ملنا ہے آپ نے اس سے کرنا چاہیے. غیر مناسب بات ہے. ایک صاحب کہنے لگے مولانا بولے وہ سفید پانی کا آپ کے پاس میں کچھ علاج ہے کیا؟ وہ کیوں آتا؟ بولے. میں بولا ٹھیک ہے مشین ڈال کے چیک کرتا میں کیوں آتا تو. ارے بابا میں پھر یہی کہوں گا, میرے سے وہ سوال کرو دینی لائن کا,
اور ادب اور اخلاق کے دائرے کا ہوتا کیا ہے میرے محترم بزرگوں، ہم لوگوں کو اتنی میچورٹی، اتنی انڈرسٹینڈنگ بھی نہیں ہوتی ہے، ہم کسی سے سوال کر رہے ہیں، اچھا میری بات دے دو چھوڑ کے، لوگ علماء سے بھی جو سوالات کرتے ہیں اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بعض لوگ میسج کر کے، فون کر کے وہ مجھے ہی پوچھتے ہیں، یا آپ لوگوں کے ساتھ بھی ایسا اتفاق ہوتا ہوگا، ارے بھائی جب تم کسی کو فون کر رہے ہو یا میسج کر رہے ہو تو پہلے خود کا تعارف پیش کرو کہ میں عبداللہ بول رہا ہوں فلانے شہر فلانے اسٹیٹ سے، اور پھر آپ سامنے والے سے پوچھیں کہ بھائی آپ کون بول رہے ہیں۔ بعض لوگ فون کرتے ہیں، اور میں نے دیکھا یہ اکثر ہمارے مہاراشٹر کے علاقے کے ہوتے ہیں، وہ فون کر کے پوچھتے ہیں، ہلو کون بول رہے آپ کا نام کیا ہے؟ ارے بابا تو نے فون کیا تو تو پہلے اپنا نام بول، میں یہ بول رہا ہوں یہ گاؤں سے، پھر سامنے والے سے پوچھو آپ کون بول رہے ہیں بول کے۔ آپ جب کسی کو فون کر رہے ہو آپ اس سے پوچھو گے تو کون آپ کو جواب دے گا؟ یہ ہمارے یہاں طریقہ ہو چکا ہے، اور ایک آدھ دو بیچارے جن کو تھوڑا سا دین کی معلومات ہے یا جنہوں نے تھوڑا بہت علماء کی صحبت اختیار کی ہے، ان کے پوچھنے کا ڈھنگ ایسے ہوتا ہے، شیخ آپ کا ذرا تعارف پیش کیجئے۔ ارے بھائی تم جب کسی سے تعارف مانگ رہے ہو تو پہلے اپنا تعارف پیش کیجئے کہ میں فلاں شہر سے بول رہا ہوں، اور پھر سامنے والے سے بات کیجئے۔ یہ سب طریقے ہوتے ہیں۔ اور میرے محترم بزرگوں، ہم نے دیکھا ہوا ہے جس زمانے میں انگلش کا ڈپلومہ کر رہا تھا، ہمارے ٹیچر نے ہم کو سکھایا تھا، جو ٹائم پہ پریزنٹیشن ہم لوگ دیتے تھے اس میں سکھایا تھا ہم کو انہوں نے کہ جب آپ پریزنٹیشن دیں گے تو سب سے پہلے خود کو انٹروڈیوس کرو کہ مائی سیلف سو اینڈ آئی ایم ورکنگ وتھ سو کمپنی اینڈ مائی کوالیفیکیشن اینڈ مائی ایجوکیشن اینڈ مائی ڈیزگنیشن اینڈ مائی نیٹیو پلیس، یہ ساری چیزیں آپ بتاؤ لوگوں کے سامنے پہلے، اور اس کے بعد اپنا جو بھی بیان رہے گا یا جو اسپیچ آپ کی رہے گی یا جو ٹاپک رہے گی اس پہ آپ روشنی ڈالیے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم بزرگوں، آج کے سبق میں آپ تمام لوگوں سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ برائے مہربانی وہ سوالات نہ کرے جو ہمارے ملک کی گورنمنٹ اور ہمارے ملک کے قانون کے اگینسٹ میں ہے۔ کسی تنظیم کے بارے میں، کسی جماعت کے بارے میں، کسی پولیٹیکل پارٹی کے بارے میں یا کسی کے بھی بارے میں یہاں پہ بالکل یہ اس قسم کے سوالات قبول نہیں کیے جائیں گے۔ ایسے لوگوں کو بلاک کر دیا جائے گا، اور غیر مناسب اور غیر اخلاقی سوالات بھی نہ کرے، ایسے لوگوں کو بھی بلاک کر دیا جائے گا۔ اور جو سوال کرنے والے ہیں وہ تھوڑا انتظار کرے، انشاءاللہ ان کو اس کے سوال کا جب نمبر آئے گا، روزانہ ہم کو سینکڑوں لوگوں کے میسیجز آتے ہیں، وہ اس میں سے چھانٹ کے ہم کو جواب دینا پڑتا ہے حوالے کے ساتھ میں اور اطمینان کے ساتھ میں، وہ ہم دیتے ہیں اپنے اعتبار سے۔ کچھ ایسے بے صبرے ہوتے ہیں کہ سوال کرتے ہی وہ کال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات میں گاڑی پہ ہوتا ہوں، کام میں ہوتا ہوں، میرے پیچھے دوسرے بھی کام ہوتے ہیں اس کام کے علاوہ، تو اس کا ہم خیال رکھیں، اور میرے سے ہی نہیں کسی بھی عالم صاحب سے ہم سوال کریں گے، کسی بھی مفتی صاحب سے ہم اپنا میسج چھوڑ دیں، وہ جب فارغ ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔